نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتنہ پرور لوگ بالخصوص روافض اس وعظ و بیان میں لگ جاتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے باہم نفرتیں اور دشمنیاں تھیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے اور یہ نقطہ نظر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک فرد اہل بیت سے محبت کرتا تھا، ان کا اکرام کرتا تھا، اور کوئی ایک صحابی رسول ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ بات آئی ہو کہ انہوں نے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اہل بیت میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچائی ہو. تو سب سے پہلے دیکھنا یہ کہ اہل بیت ہیں کون. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی ازواج مطہرات کو مختلف خطابات کے ذریعے سمجھایا، اور ان آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں سے آلودگی کو دور کر دیں، ناپاکی کو دور کر دیں. اہل البیت گھر والوں سے ناپاکی اور آلودگی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ہر اعتبار سے پاک اور صاف کر دیں. اب اگر اس پورے رکوع میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا لفظ یا ایھا النبی، اے نبی جی، قل آپ کہہ دیجئے، لِأَزْوَاجِکَ اپنی ازواج سے، اور ازواج سے مراد ہر شخص جانتا اور پہچانتا ہے، معروف لفظ ہے کہ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں. پھر اس پورے رکوع میں جتنے خطابات ہیں مؤنث کی، جمع مؤنث کی ضمیر اللہ لائے خطاب کے لیے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ تم اگر دنیاوی زندگی کا عیش چاہتی ہو، فتعالینا تو آؤ، امتعکن کہ میں تم کو کچھ مال دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تم کو خوبی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں. تو اس آیت کریمہ میں 3 خطابات ہیں،
اور وہ سب ازواج مطہرات کی طرف جمع مؤنث کی ضمیر لائیں اللہ رب العزت کہ پہلے تو صراحت کی قل لازواجی کا، پھر فرمایا ان کنتن امتعکن اور اسرحکن، جمع مؤنث کی ضمیر لائیں۔ اگلی آیت شروع ہوئی تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کنتن، اگر تم نبی پاک کی بیویاں اگر اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور عالم آخرت کو چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العزت، اعد للمحسنات، یعنی مؤنث کا صیغہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، اعد للمحسنات، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی محسنات کے لیے تم میں سے منکن اجرا عظیما، اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے کہ تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالی نے اجر عظیم تیار کیا ہوا۔ اب تیسری آیت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یہاں نبی کی بیٹیوں کا نہیں کہا، یا نساء النبی، نبی کی عورتوں۔ اور معاشرے میں اور عرف عام میں یہ فلاں کی عورت ہے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کی بیوی ہے۔ بیٹی کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کی عورت ہے، اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی لڑکی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ یہ فلاں کی عورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ تو تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دوبارہ وضاحت کے ساتھ خطاب فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی تم میں سے کھلی ہوئی بےہودگی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دوہری سزا سنائی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ کہ تمہارا مقام اور مرتبہ یہ ہے اے نبی کی عورتوں کہ تم اگر اجر نیک کام کرو گے تو اجر بھی ڈبل ملے گا، اور اگر گناہ کرو گے تو اس کی سزا بھی دوہری ملے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ آگے اللہ چوتھی آیت میں، اس آیت کریمہ میں بھی مَن یأتی منکن جمع مؤنث کی ضمیر لائے، اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی تم میں سے، منکن جمع مؤنث کی ضمیر لائیں، منکن تم نبی کی بیویوں میں سے، جو کوئی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، تعمل صالحا، نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو ثواب دیں گے مرتینی، دوہرا، اجرہا اس کا ثواب جو ہوگا مرتینی، دوہرا۔ تم نبی کی بیویاں ہو، عام عورتیں نہیں ہو، نیکی کرو گے تو اجر بھی دوہرا ملے گا، اور اگر گناہ کرو گے تو سزا بھی دوہری ملے گی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب اگر ہم چوتھی آیت کریمہ کو دیکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں۔ پہلے فرمایا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، پھر تمام جمع مؤنث کی ضمیریں لانے کے ساتھ ساتھ دوبارہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، ان کا مقام بیان کیا۔ اب چوتھی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم معمولی عورتیں نہیں ہو، تم معمولی عورتیں نہیں ہو۔ ان اتقیتن، پھر جمع مؤنث کی ضمیر لا رہے ہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور تم نامحرم مردوں سے بولنے میں نزاکت مت کرو، نرمی سے بات، بالکل نرمی اور نزاکت سے بات مت کرو، اگر بضرورت بولنا پڑے تو نرمی سے بات مت کرو۔
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص کہ اس کے دل میں بیماری ہو، مرض ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کے قلب میں خرابی ہو تو کیا ہے؟ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قاعدہ عفت کا تقاضا. قاعدہ عفت جو ہے، پاک دامنی کا جو قاعدہ ہے، معروف قاعدے کے موافق بات کرو. آگے اللہ تبارک و تعالی 5ویں آیت میں فرما رہے قرنا، جمع مؤنث قرنا، قرار پکڑے رہو. فی بیوتکن، پھر جمع مؤنث کی ضمیر لائے، اپنے گھروں میں نبی کی بیویوں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلے زمانے کی جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو. وَأَقِمْنَ، جمع کا صیغے کے ساتھ حکم دیا، نماز اقمن الصلاۃ، نماز ادا کرو. آتین الزکاۃ، جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ زکات حکم کرنا ہے، زکات دینے کا حکم دیا. وَأَطِعْنَا، جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ اطیعنا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اتنی جمع مؤنث کی ضمیریں اور صیغے لا لا کر اور نبی کی بیویوں کا براہ راست تذکرہ کر کے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ یا نساء النبی من یأت منکن، اور اسی طریقے سے یا نساء النبی لستن کأحد، اس سب تذکرہ کر کے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر کے کہ تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو. عام زمانے جس طرح جس جگہ پر چل رہا ہے تمہیں اس طرح وقت گزارنا نہیں ہے، تم بہت قیمتی اور معزز خواتین و امت کی. اور آگے فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے کیا کرتے ہیں؟ ناپاکی کو اور آلودگی کو کیا کر لیں؟ دور کرنا چاہتے ہیں اللہ. اہل البیتی، گھر والوں. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم سے کیا؟ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے. اب اس حکم کے بعد آگے پھر اگلی آیت، آخری آیت ہے اس رکوع کی، وہ کیا؟ وَذْكُرْنَا، جمع مؤنث کا صیغہ لائے. وَذْكُرْنَا، تم ان آیات الہیہ، ہاں اس کی کیا کرو؟ وَذْكُرْنَا، انہیں یاد کرو. اس کی مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں. بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی پاک بیویوں، تمہارے گھروں کے اندر جن کی تلاوت کی جاتی ہے جو انہیں یاد کرو. ہاں آیات الہیہ، اس کے علم کا احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے، تلاوت ہوتی ہے. ہاں ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رازدان ہے اور پورا خبردار ہے. اب اس پورے رکوع میں اگر کوئی آدمی بالکل انصاف کے ساتھ غور کرے تو پورے رکوع میں تذکرہ نبی کی پاک بیویوں کا ہے، اور اسی تذکرے کے بیچ میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے. تو عقلی تقاضا بھی یہ ہے، فطری تقاضا بھی یہ ہے. قرآن کا یہ جو فحوہ کلام ہے، کلام کا جو چلاؤ ہے، جو پورا رکوع جس طرز پر بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ طرز بھی بتلا رہا ہے کہ اہل البیت کا سب سے پہلا اور بڑا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اور قرآن مجید نے صرف یہی نہیں، سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں اہل البیت سے خطاب فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کا جو تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل البیت سے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کا تذکرہ کیا. اور وہ تذکرہ اس طریقے سے فرمایا، قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے جب خوشخبری سنائی تو ان کی بیوی نے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے کہا الد وانا عجوز، میں بچہ جنوں گی جبکہ انا عجوز، میں بڑھیا ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر تو بالکل بوڑھے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. آگے قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ،
کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ اس خاندان کے لوگوں پر، ہاں تم پر اللہ کی رحمت خاص ہے، علیکم تم پر، اہل البیتی ابراہیم کے گھر والوں. پیچھے ابراہیم کی خاتون کا تذکرہ ہے، ان کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آگے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم پر، اس خاندان پر، اس اہل بیت پر اللہ کا خاص تذکر رحمت ہے اور اللہ کی خاص برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر، بالخصوص ان کی گھر والی کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا. تو قرآن دوسرے مقام پر بھی اہل بیت، نبی کی ازواج کے بارے میں، نبی کی زوجہ کے بارے میں اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا. اور یہاں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل البیت کے لفظ سے پہلے اور اہل البیت کے لفظ کے بعد مکمل طور پر پورا رکوع یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل بیت کی اتنے فضائل، پاک بیویوں کے جو فضائل اللہ نے بیان فرمائے، تو پھر ایک روایت ملتی ہے جس کے روات میں، جس کی اسناد کے اندر کلام ضرور ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، ان کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے کیا اور کہا کہ اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما دے، اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما دے. اور اگر کسی خاتون نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں بھی اس چادر میں لے لیں، تو فرمایا کہ تمہارا مقام تو مسلمہ ہے کہ تم تو ہو ہی اہل بیت میں سے، یہ میری بیٹی کی طرف سے اولاد ہے. فطرتاً دنیا کا قانون یہ ہے کہ اپنی اولاد وہ شمار ہوتی ہے جو بیٹوں کی طرف سے ہو، بیٹی کی اولاد دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضائل میں، چونکہ آپ کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے بڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضائل کی روشنی میں انہیں بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میرے مولا انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما دے. اب اگر کوئی ناانصاف شخص صرف انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ کہتا ہے کہ اہل بیت تو صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین ہے، تو وہ انتہائی ناانصاف شخص ہے کہ جو قرآن کے پورے سیاق اور سباق کو چھوڑ رہا ہے، جبکہ پورا رکوع نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اس کے بیچ میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہل بیت میں شامل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں اللہ رب العزت. تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ وہ ازواج مطہرات کو تو اہل بیت شمار کرے ہی نہیں، اور صرف اس بات کا قائل ہو جائے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہی اہل بیت. یہ تو ناانصافی ہوگی حضرت علی کے ان بیٹوں کی کے ساتھ، کہ جو حضرت علی کے وہ بیٹے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، جن میں ان کا نام عمر ہے، ابو بکر ہے، عثمان ہے اور دیگر 9 بیٹے آپ کے، یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور پھر قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے کہ یہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سب کو یکسر چھوڑ کر صرف وہ اس بات کا قائل ہو جائے کہ صرف اہل بیت، صرف پنج تن پاک یہ اہل بیت ہیں، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے. عوام کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو بھی، اور بالخصوص ہمارے مسلمان نوجوان طبقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غلط کار لوگوں کو
اور غلط وعظ کرنے والے لوگوں کے چنگل میں آ جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید سے انحراف کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اہل البیت کے ذریعے قرآن میں کیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس ہیں، اسی طریقے سے حضرت حمزہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طریقے سے ان کی اولادیں ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ یہ تمام کے تمام اہل بیت ہیں، لیکن قرآنی مصداق کے اعتبار سے سب سے پہلے اور بنیادی اہل بیت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات